الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين هو سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال الله عز وجل شانه في كلام المجيد في مقام الآخر إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چاری یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما حضرات دروشی پڑھئے صلاة والسلام یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا پھر پڑھئے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ
بعد عبد الصلاۃ حضرات سامعین، خوبصورت بزم تقریب سعید محفل پاک محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خوبصورت عنوان دنار منصوبہ ملتبی سے منتظمین حضرات محمد ارشاد قادری صاحب، محمد شعیب، محمد فیاض الحسن، احسن اقبال، محمد عطا اللہ نیازی اور دیگر احباب، معاونین، سامعین، حاضرین، ناظرین جنہ محفل پاک دے سجانچ اہتمام و انعقادت جویں حصہ لیا، اللہ پاک خیر و برکت نصیب فرمائے۔ تسی رات دی نیند چین بستر دا آرام چھوڑ کے سونے مصطفیٰ پاک دی شریعت پاک دی اللہ سننے واسطے حاضر و شامل ہو۔ اللہ پاک ہر قدم تے لا تعداد نیکیاں اور برکتاں عطا فرمائے۔ بڑے چہرے تے پریشانی کیوں نظر آ رہی بھائی؟ ہیں جی سنی ہوئے تے ساری رات نبی پاک دا ذکر سنتا رہے، تھکدا نہیں ہے۔ یقیناً ساڑھا نظریہ ہے کہ نبی کا ذکر ہم سب کو بحال رکھتا ہے، یہ ہمارے عیبوں پہ پردے بھی ڈال رکھتا ہے۔ ہزار موت سے ٹکرا جائیں پھر بھی زندہ ہیں، کوئی تو ہے نا جو ہمارا خیال رکھتا ہے۔ ساڑھا نظریہ ہے کہ جڑا بندہ محفل میلاد مصطفیٰ وچ آ جاندا ہے وہ مدینے والے دی نگاہ وچ آ جاندا ہے۔ جڑا مدینے والے دی نگاہ وچ آ جاندا ہے سچے رب دی پناہ وچ آ جاندا ہے۔ اس واسطے بڑی لجاجت تے بڑی نیازمندی تے بڑی محبت دب خوب کے حضور دا ذکر سننا چاہیے ہے۔ مت خیال کرو کہ جناب بہت بڑی محفل ہوئے، بہت بڑا لمبا چھوڑا مجمع ہوئے پھر ہی قبول ہوتا ہے، نا اے جناب جبہ تے کبہ تے دستار تے تک تے پخ یہ بھی اپنی جگہ تے ٹھیک ہے، پر سونے مصطفیٰ پاک دی بارگاہ اندر صرف اے چیزاں نہیں ویکھیاں جاندیاں، اوتھے دلی کیفیات دا مشاہدہ کیتا جاندا ہے۔ نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھدا، سونا ویکھن دے آوے تے دل ویکھدا۔ حضرات کتاباں جو پڑھے آئے تے بزرگاں تو سنے آئے، ایک پاسے 70,000 تا مجمع ہوئے، ایک پاسے کلی گریبنی مائیے کلی چھپے کے مدینہ پاک والمو کر کے عرض کرے نا میری آسان دا تویے سہارا یا رسول اللہ۔ زہرہ پاک دا بابا 70,000 تے مجمع نو چھڑ کے کلی مائی دی کلی دے کرم فرما کے تشریف لائے جان رہے ہیں۔ محفل چ بہ کے جنہ دل چ نبی پاک دا ادب زیادہ ہوندا ہے اونا مدینے والے دا امتی دے کرم زیادہ ہوندا ہے۔ اس واسطے پوری محبت پوری نیازمندی نہ بیٹھو۔ جیسے ساتھ تسی پیچھے بیٹھے نوجوان، چلو بزرگ تے بیٹھے ٹیک لگا گئے، تسی ذرا میرے سامنے آ تشریف لائے، بڑی مہربانی، کیونکہ سائیڈاں تے بار بار ویکھیا نہیں جاندا، تسی سامنے آ جاؤ، بڑی مہربانی، اللہ تانوں خوش رکھے۔ بڑی محبت نہ محفل پاک سجائی بنائی، رات دی نیند چین بستر دا آرام چھوڑ کے بیٹھے، اللہ برکت عطا فرمائے، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ جناب نے اختر محفل دا عنوان ہے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت میں اسماء سب دعا کرنے امام مسجد، اچھا ماشاءاللہ امام صاحب نے مسجد، ماشاءاللہ اللہ آپ دی عمر دراز فرمائے۔ سارے نہیں آمین آکھیا تو سارے مولوی صاحب دے آکھے دعا تاں نہیں تساں آمین آکھیا، اسے تواڈے مال ڈنگر واسطے بھی دعا کرنے پر تسی ساڈے واسطے بھی دعا نہیں کردے۔ نبی پاک سرکار دا فرمان علیہ السلام جویں آسمان تارے نال خوبصورت ہے نا، ایویں میری زمین میری محبوب حضور نے فرمایا ایویں زمین اللہ دی زمین میری امت دی علماء نال بھر دی ہے، روشن ہے، جتھے علماء بیٹھے نے اللہ دی رحمتاں برس دیاں نے۔ مہینہ چونکہ رجب شریف دا ہے اور رجب شریف وچ بڑے اہم موضوع نے۔ 13 رجب شریف ریسنٹلی 2 دن پہلے یوم ولادت گزرے ہیں حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین امام المتقین ویر رسول زوج بطول تاجدار حل عطا مولا مشکل کشا شیر خدا فاتح خیبر فاتح بدر و حنین بابا حسنین کریمین مشیر صحابہ، ان کہہ لو صحابہ کے مشیر علی، سنیوں کے پیر علی، اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حلال المشکلات والنوائب سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم۔ آپ دا یوم ولادت شریف گزرے ہیں، یعنی انج کہہ لو جی اج دی محفل پاک ہے نا، اے دا عنوان ہے جشن میلاد مرتضیٰ مولا علی سرکار دا، چونکہ میلاد انہوں دے میلاد دا مہینہ ہے تو صحابہ دی شان بھی سرکار دی شان ہی اصل ہے۔ میرا خیال ہے آپ دا ذکر بندا ہے اور کرنا بھی چاہیے، اور اسی آپ نہیں کردے، سانو سونے نبی پاک نے پابند کیتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے علی دا حق میری امت انج جویں باپ دا حق پتراں دے ہوندا ہے۔
جویں ماں باپ دا حق اولاد تے ہوندا ایویں میرے علی دا حق میری امت تے ہے تے اولاد ماں باپ دی عزت بھی کر دی تعظیم بھی کر دی حکم بھی مندی انہاں دے خرچ بھی کر دی ایویں اساں ذکر علی کردے نہیں ساڈے کول سونے مصطفیٰ پاک دے حکم نال کرایا جاندا ہے الحمدللہ تعالی میرے نال مل کے تساں قصیدہ پڑھنا علی پاک سرکار دا پھر گل اگے چلدی جناب پڑھنا قصیدہ پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا مل کے لگاؤ نعرہ علی دا مل کے لگاؤ نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا مل کے لگاؤ نعرہ علی دا زہرا دا شوہرے تے پیران دا پیرے میں کے ڈساواں او کیڈا امیرے زہرا دا شوہرے پیران دا پیرے میں کے ڈساواں او کیڈا امیرے تحت السراتوں عرش اولا تائیں تحت السراتوں عرش اولا تائیں سارے دا سارا رقبہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا مل کے لگاؤ نعرہ علی دا ایک عام بالے ایک خاص بالے جڑا خاص بالے او زہرا دلالے جڑا خاص بالے او زہرا دلالے نانے دین تو گردن کٹائی نانے دین تو گردن کٹائی کڈا عظیم کنبہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا مل کے لگاؤ نعرہ علی دا جھکیا میں در دے بن کے سوالی عزت ملی ہے جگتے نرالی میں شاعر کو معذرت نہ جھک دائے جو بھی بن کے سوالی مل دی عزت جگ تو نرالی تائیوں ہی تے آخر لوکی کلندرے تائیوں ہی تے آخر لوکی کلندرے سگہاں مگر میں علی دی گلی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا مل کے لگاؤ نعرہ علی دا نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نگر نگر گلی گلی نہیں پوری ذوق پوری نیاز مندی ہاتھ اٹھا کے نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی علی 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 نگر نگر گلی گلی صاحبان گرامی قدر ارشاد رب کائنات انما ولیکم اللہ فرما بے شک تمہارا ولی اللہ ہے ورسولہ اور اللہ کا رسول ہے والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون تسی توجہ ہے نا میرا اب جنہوں اٹھ کے جانا وہ چلے گئے ہیں توڑی میرے بند تسی توجہ فرماؤ تسی محنت دنال محفل سجائیے اللہ خیر برکت دے یہ ڈاکٹر مبشر صاحب تسی اگے تشریف لے آؤ حضرت مولانا ارشاد صاحب دے صاحب زادے نے بھائی مبشر صاحب حافظ عدنان صاحب تسی بھی اگے سنو توجہ فرمائیے بھی اللہ فرماندہ ہے کہ مومنہ دا مددگار اللہ ہے
اللہ دا رسول ہے، تے تیسرا او بندہ جڑا حالت رکوع وچ زکات دے رہا ہے. سمجھ آئی؟ مومنہ دے مددگار کنی ہستیاں نے؟ ایک اللہ دا رسول، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. تیسری او ہستی ہے جڑی نماز بھی قائم کر رہی ہے تے حالت رکوع وچ زکات ادا کر رہی ہے. اچھا یا اللہ بات تو واضح ہے، اللہ مومنہ دا ولی ہے، یقیناً مددگار ہے، رسول اللہ علیہ السلام مددگار نے، یہ بھی بات واضح. وہ کیڑی ہستی ہے جڑی حالت رکوع وچ زکات دے رہی ہے؟ یہ اللہ نے گل فرما کے مولا علی سرکار دی ولایت دا اعلان اپنے قرآن وچ فرمایا ہے. مولا علی سرکار نماز پڑھ رہے نے، مسجد نبوی شریف ہے، صحابہ پاک بھی بیٹھے نے، نفلی نماز پڑھی جا رہی ہے. ایک سوالی آ گیا دروازے تے آ کے سوال کرتا ہے، اللہ نے منن والے ہو، رب دے نام تے کچھ مل جائے. تو انہوں پتہ ہے شروع اسلام میں صحابہ پاک دی مالی حالت بڑی کمزور بظاہر، ورنہ دے ہو شہنشاہ سن نا دنیا دے، مالی حالت کمزور ہے. انہیں سوال کیتا، صحابہ پاک خاموش رہے. مولا علی سرکار نے سن لیا، اگر ایک بندہ ٹر گیا نا دہلیز پیغمبر تو خالی تے دبا لگ جانے. منافقین آکھن کے ایک تے بندہ خالی آیا سی نا، حضور کریم علیہ السلام موجود نہیں. جناب مولا علی سرکار نے سنیا، انہیں دوسری مرتبہ صدا کی تھی، انہیں کہا اللہ دے منن والے ہو، اللہ دے نام تے کچھ مل جائے. حضرت علی پاک سرکار دی ایس مبارک انگلی اندر ایک انگوٹھی یہ احد دی جنگ چ ملی ہے. مفسرہ لکھیا ہے او دی قیمت 33,000 درہم ہے، بے شبہ قیمتی. مالک نعمت چاہیے، نبی پاک نے علی پاک نے عطا فرمائی ہے. نماز سوال کیتا ہے تے منگیا ہے سائل نے، اللہ دے نام تے منگیا ہے. تیسری مرتبہ او دے سوال لباں دی آیا ہے، مولا کائنات نے انگوٹھے دی ٹیک دے نال عملے قلیل دے نال انگوٹھی اتار کے جس نے آواز لہرائی ہے نا، سائل پہلے دیکھ لیا ہے. انہیں جناب انگوٹھی دبوچ لئیے، لے کے دروازے چوں باہر نکل رہا ہے. جبریل قرآن لے کے اندر آ رہا ہے. سونے نبی پاک دے قرآن نازل ہوندا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ فرماتا سونیا اللہ بھی مومنہ دا ولی ہے، اللہ دا رسول بھی ولی ہے. او بندہ جڑا حالت رکوع اندر زکات دے رہا ہے، معلوم ہے علی پاک کی زکات دیتی ہے، خیرات کیتی ہے، اللہ نے اتنی پسند آئی ہے. رب کائنات نے اپنے قرآن دا حصہ بنایا ہے. صاحبو جھوٹ بول دیں لوگ، علی پاک دا تے صحابہ دا آپس دے اندر اختلاف ہے، سنیوں ہی کوئی تیرا مذہب محبت والا ہے. ایسا نبی پاک دی نسبت احترام کرنے آؤ. حقیقی سنی ہوئی ہے جڑا نبی پاک دی آل نو ہی منن والا ہے، نبی پاک دی اصحاب نو ہی منن والا ہے. متا دل وچ خیال آوے کوئی علی پاک دا ذکر کردا تے صحابہ باقی صحابہ نو نہیں مندا، کوئی باقی صحابہ دا ذکر کردا تے ذکر علی نہیں کردا. نہ بھائی، جو روشنی کی امی ٹھہرے ہم ان ستاروں کو مانتے ہیں، ہماری منزل خزاں نہیں، ہم تو بہاروں کو مانتے ہیں. ہمارے دامن پنج تن کی محبت سے پرے ہوئے ہیں، ہم سنی ہیں، مصطفیٰ کے سارے یاروں کو مانتے ہیں. الحمدللہ ذکر علی عبادت، ذکر علی عبادت، النظر الی وجہ علی عبادت. اسے صرف اتنا آنے ہیں کہ ذکر علی عبادت ہے، کوئی عبادت بوٹی پی کے کی خیال ہے جناب، پانگ پی کے عبادت نہیں ہوندی. کوئی بات ایسی ہے تو تشریف فرمائی بغیر وضو تو ہوندی ہوئے جی، تے جناب بوٹی دے کوٹھے لانے تے پھر لی ہم تیرے ہیں. عبادت کے لیے اور بتھیرے نعوذ باللہ من حاضر خرافات والبکواسات. یہ کون سا علی پاک کو ماننے کا انداز ہے؟ علی پاک دا یوم ولادت منائیے، یوم شہادت منائیے، عہد کریے کہ مولا کائنات اسا تواڈی سیرت عمل کران گے. کہ تواڈی زندگی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی تو اسی بھی نماز 5 گھنٹہ پڑھن دی کوشش کریں گے اور پکا وعدہ کرنے ہیں. علی پاک دا سچا ملنگ ہوئے جڑا علی پاک دی سیرت عمل کرنے والا ہوئے. چلو میں تو ولادت تھوڑی جی سنا دینا، چونکہ میلاد دی محفل میلاد مصطفیٰ ہوئے یا میلاد مرتضیٰ ہوئے. الحمدللہ سنی دمہ دا ہی قائل ہے، اسا نبی پاک دی ہر نسبت دا احترام کرنے ہیں. 13-14 رجب عربہ چ میلہ منایا جاتا ہے. ہاں جی 13-14 رجب جڑے قریشی سن، مطلبی سن، ہاشمی سن، وہ آندے سن اسی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد ہاں.
औलाद इस्माइल साढ़े दादे बाबे घर बनाया अल्लाह दा, वो तवाफ करते सन, ईद मनाते सन। 13 ते 14 रजब औरतां तवाफ करदियां सन, 15 नूं मर्द तवाफ करते सन। 13 रजब दी रात एक बीबी है जिदा नाम फातिमा बिनते असद है, अली पाक दी होण वाली अम्मा जान ये फातिमा बिनते असद होवे जिहड़ी मेरे नबी पाक नाल बड़ा प्यार करने वालियां ने। हजूर फरमाउंदे ने 13 साल फातिमा बिनते असद ते तेरे मेरे नबी पाक लंगर खाना खांदे रहे। सरकार फरमाउंदे ने कदी मैं दूर चला जाना, जब तक मैं रात वापस नहीं आ जांदा जनाबे फातिमा बिनते असद आराम नहीं करदियां, खाना नहीं खांदियां। अली पाक दी अम्मा जान नबी पाक नाल इन्ना प्यार करने वालियां ने। हजरात फातिमा बिनते असद तवाफ कर रही ने, अल्लाह दी कुदरत जाहिर हो गई, बच्चे दी विलादत दे आसार नमूदार होने शुरू हो गए ने। तवाफे कर दिया, काबा कर दिया, ख्याल आया कौने दिया मालिका तेरा घरे इबादत खाना है, सच्चा खाना नहीं है। या अल्लाह मेरे बच्चे दी विलादत दा वेला करीब आ गया है ते मेरा घर दूर है। हजरात जी इन्नी गल कर दिया आसार मजीद बढ़ते जा रहे ने। हाथ विचों निदा आई मेरी बंदी तेरे घर अज अली आने वाला है, की होया तेरा घर दूर है मेरा घर हाजिर है। अली पाक दी अम्मा जान ने दीवारे काबा दे नाल इंज करके हाथ रखे ने और जुमला बोलिया अल्लाहुम्मा बिहक्के हाज़ल मौलूद, या अल्लाह पैदा होने वाले बच्चे दा सदका मेरी मुश्किल हल फरमा दे। अली पाक दी अम्मा जान ने दुआ मंगी है, अल्लाह ने दीवारे काबा नू खोल दिता है। उच्ची सुभान, सारे बंदे सुभान अल्लाह। अज किस तरह ना बोलो, पहले इधरों बोले तो फिर इधरों बोले, इकट्ठे मिलकर सुभान अल्लाह। सुनिए जनाब गिरामी कदर अली पाक दी अम्मा जान अंदर दाखिल हो गई आतिफ चुनिदा। और बाद लोग कहते जी काबे च अली पाक दी विलादत नहीं हुई। शेख सादी शराजी राम दा शहजादा बड़ा मुहिब्बे अहले बैत मुफस्सिर कुरान मुहद्दिस आवे फरमाउंदे ने कसेरा मुयस्सरे नशुदी सादते बकाबा विलादत बमस्जिद शहादत। तुसी आखो सुभान अल्लाह। मैं तुहानू तर्जमा करके सुनाना। इहदा शाही साउंड सिस्टम अल्लाह बाद रखे खूबसूरत तरीके नाल ऑपरेट कर रहे ने। इहदा तर्जमा इंदे के काबे च विलादत है दर्दी, काबे च विलादत है दर्दी, मस्जिद च शहादत है दर्दी। हैदर्दी हैदर लफ्ज़ सब ने बोलना है। मस्जिद च शहादत हैदर्दी, फरमान है कमली वाले दा फरमान है, कमली वाले दा है दीद इबादत हैदर्दी। सोने कौन दे नबी फरमाया नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे तहकीक, नारे गौसिया। है कमली वाले दा फरमान है, कमली वाले दा है दीद इबादत है दर्दी। नबी पाक सरकार ने फरमाया नज़र इला वजही अली इबादा, फरमाया कलमा पढ़ने वाले हो
علی دے چہرے ول ویکھنا اللہ دی عبادت والنظر الى المصحف عبادہ اللہ دے قرآن ول ویکھنا بھی اللہ دی عبادت والنظر الى الکعبۃ عبادہ دے کعبے ول ویکھنا بھی اللہ دی عبادت سونیا تساں تینے شیواں اکٹھیاں رکھیاں نے کعبہ بھی اپنی جگہ تے موجود ہے قرآن بھی قیامت تک موجود رہے گا پر علی پاک دا چہرہ نظر نہیں آنا کیونکہ دنیا تو تشریف لے جانا ہے میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا جب تک علی دا چہرہ دنیا تے موجود ہے اس وقت تک علی دی زیارت عبادت ہے جدو علی نے دنیا تو ٹر جانا ہے پھر ذکر علی عبادت پھر علی پاک دا ذکر عبادت ہوئے گا یا نبی اللہ اگر ایسا ویلا آ جاوے لوگ ذکر علی نہ کرن دین پابندی ہو جائے فرمایا حب علی عبادت پھر علی دا پیار عبادت ہو جائے گا ایوں دیسیاں لیا فرمان ہے کملی والدہ ہے دید عبادت ہے دردی کعبے دی اندر علی پاک دا جنم ہویا ہے حضور دی چچی جان جناب فاطمہ بنت اسد یہ بی بی ہے جدوں وصال ہویا ہے نبی پاک سرکار نے اپنا قبا آباد جبہ قمیض مبارک عطا جو فرمایا ہے سرکار نے فرمایا ہے لوگوں اج علی دی ماں دنیا تو نہیں گئی اج میں محمد دی ماں دنیا تو گئی ہے جدوں قبر کھودی جان لگی نبی پاک خود شامل ہوئے نہیں علی پاک دی اماں جان دی قبر مبارک دی جناب خدائی اندر جدوں جناب قبر پوری ہو گئی ایک ساتھی کہنے لگے پتہ نہیں مئی صاحبہ دا کنہ قد مبارک ہے قبر چھوٹی نہ ہو جائے میرے پاک نبی سرکار قبر چ خود لیٹ گئے حضور فرمایا کہ اینہو قد مطلب کی کہ برکت عطا فرمانا اتنا پیارے علی پاک دی اماں جان دے نال کونین دے نبی نو صلی اللہ علیہ وسلم اتنا 12 آئیاں نے ہاتھ دے اندر سونا پتر چکے ہیں نبی پاک سرکار دی عمر شریف 25 27 یا 30 سال ہے سرکار نے فرمایا چچی یہ کی لے کے آ رہی ہیں فرمایا محمد کریم اللہ نے تنویر عطا فرمایا پر ہے اکھاں تو نبی نہ اکھاں نہیں کھولدا میرا وجدان کہندا ہے تاریخ کہہ رہی ہوئے گی ویر محمد آئے ہوئے نبی نہ نہیں ہو سکتا میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا چچی مینوں دے حضور دی ہاتھاں دے رحل نبوت صحیفہ امامت آئے میرے پاک نبی نے علی پاک دے چہرے وال ویکھے آئے جدوں نبوت دی نگاہ مبارک علی دے چہرے تے پئیے مولا علی نے اکھاں کھول لیاں اکھاں کھول لیاں پھر ایک دن سرکار نے فرمایا علی جدوں کعبے چایا سے اکھاں کیوں نہیں سے کھول دا عرض کردے نے بندہ نواز جان عالم سیدی یا رسول اللہ میں جدوں دنیا دے آن لگا اللہ کو وعدہ لے کے آیا سا مولا دنیا تے جاواں کر بیت اللہ ہووے آنکھ کھولا سامنے چہرہ وجہ اللہ ہووے کام اکھاں توڑا چہرہ وے کے کھولیاں کہ جناب علی پاک شیر خدا کرم اللہ وجل کریم بچیاں چھوٹی عمر شریف سی سب تو پہلے کلمہ پڑھ کے حضور دی غلامی اختیار کی تھی اور اس خطہ زمین تے کلے مولا علی سرکار نے کہ جنہ دی ولادت وی کعبے وچے تے جنہ دی شہادت وی اللہ دے کار وچے پوری کسیرہ میسر نہ شد ہی شہادت شیخ صاحب فرماندے کسی اور نے ساتھ مجسر ہی نہیں ہوئی اچھا ہوں سنو جی آپ دی سیرت بڑے موضوع ہیں علی پاک دی شان علم عبادت ریاضت سخاوت شجاعت کرامات اور آپ دی سخاوت دیگر موضوع ہیں لیکن میرے پاک نبی علیہ السلام نے علی پاک نے اٹھایا تے گھٹی پتہ کا دی تھی سرکار نے اپنے زبان نبوت مولا علی سرکار دے منہ مبارک چھپا دی تھی علی پاک سرکار زبان نبوت ان چوس دن جی وہ چھوٹا بچہ ماں دا دودھ پیندا ہے تسی پریشان تو نہیں ہو رہے سبحان اللہ جی سبحان اللہ جڑے بندے مجبور نہیں نا گوڈے دا ہاتھ نہ رکھو گوڈے دا ہاتھ رکھ کے نہ نہیں مجبور نہ کوئی ذر نہ ہوے مسجد شان ادب دے خلاف ہے 2 زانوں بیٹھو یا 4 زانوں چوکڑی مار کے بیٹھو ٹھیک ہے نا
مطلب انج گوڑے دا ہتھ رکھ بنا اے ویسے آداب مسجد کے خلاف اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے ننگے سر محفل چ نہ آیا کرو بابوزو بیٹھیا کرو نبی پاک سرکار نے علی پاک دے منہ مبارک زبان پائی اور علی پاک سرکار ادھا گھنٹہ زبان چوستے رہے تے پھر مقام پتہ کی مولا علی سرکار ماندن سلونی عما دور العرش فرمایا کہ تحت الثرا دیاں پستیاں تو لے کے لا مکان دیاں بلندیاں تک کوئی بھی سوال کرو علی جواب دین واسطے تیار ہے ایک مرتبہ جناب جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے آگے فرما کہندنے اے علی تساں اعلان کیتا ہے کوئی بندہ سوال کرے میں جواب دینوں تیار ہاں جس طرح دا مرضی ہوئے کائنات دے کسے گوشے دے متعلق ہوئے اے پیارے علی دسو جبریل کتھے وے حضرات نبی پاک سرکار دے اس پیارے علی نے اکھاں بند کی تھیاں ایک لمحے دے اندر مشرق مغرب شمال جنوب لیندہ چڑھدا دکھن پہاڑ ساریاں سمتاں اللہ دی پوری کائنات نو چھان کے ویکھیاں اکھاں کھول کے فرمایا سامنے کھلون والے اللہ دی پوری کائنات ویکھیے مینوں کدھرے جبریل نظر نہیں آیا میں سامنے کھلون والے جبریل تو ہی ہے جبریل پاک امین علیہ السلام مسکرائے نالے مسکران دے نالے کہندے نے کڈا سونا علی ہے کڈا سونا علی جڑا ویر رسول دا کڈا سونا علی جڑا ویر رسول دا بابا حسنین دا تے شوہر بطول دا بابا حسنین دا تے شوہر بطول دا نگر نگر گلی گلی بولیے بولیے علی 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 نگر نگر گلی گلی بولو تو صحیح یار کو سبحان اللہ کو ماشاءاللہ علی کوئی علی علی کرو تاکہ مسجد در و دیوار گواہ ہو جان یا اللہ مسجد بہ کے تیرے یار دا ذکر کر کے راضی ہو رہے سب نگر نگر گلی گلی اکرام الکاتبین نے لکھ لینا ہے ہاں جی کہ یا اللہ تیرے سونے محبوب تے یار علی پاک دا ذکر سن کے راضی ہو رہے سن توڑا بیٹھنا تے اے تصور تخیل وہم تے گمان تے پوری نیاز مندی تے لجا جس انداز سے تسی بول رہے ہو سب کچھ اللہ پاک دی بارگاہ نوٹ ہو رہے ہیں اے بھی کیمرہ ہے نا اس تو اچھا کیمرہ ہے جڑا فرشتے لگایا بیٹھے نے اور پوری توڑی محفل مکین گنبد خضرہ دی بارگاہ جا رہی ہے دعا کرو اس کیمرے دی آنکھیں چاہ جائیے حضور فرماندے نے علیہ السلام میرے اتے میرے ہر امتی دی اعمال پیش کیتے جاندے نے یہ دی عمل اچھے ہوندے نے میں بیک کے دعا کرنا خوش ہونا برکت دی دعا کرنا جی دی عمل ماڑے ہوندے نے مد واسطے بخشی دی دعا کرنا یہ دا مطلب ہے کہ حضور ساڑھے اعمال تے ساڑھے احوال تو بے خبر ہے نہیں حضرت سیدنا علی پاک شیر خدا کرم اللہ وجہ آپ تم ذکر خیر کر رہے سا نبی پاک سرکار ادھا گھنٹہ زبان عطا فرمائیے تھے مقام ہے کہ کائنات دے کسے کونے دے متعلق سوال کرو علی جواب دیندے نے آقا حسین پاک نے 2.5 سال نبی پاک دی زبان چوسی کی خیال ہے کنہ مقام ہوئے گا دشت بلا اندر تپدے صحرا اندر بچے دے کے بتیجے دے کے جان مال اولاد وطن سب کچھ قربان کر کے 3 دن دی شدت پیاس ہوئے 72 لاشیں بھی اٹھائے ہون پتران دی لاشاں ہون بتیجیاں دی ہون بانجیاں دی ہون مستورات مخدرات عصمت دی عزت دا بھی خیال ہوئے تے پھر اللہ دی رضا تے مطمئن پوری طرح کوئی شخصیت کھڑیے کائنات انہوں حسین دے نا تو یاد کر دیئے اور واللہ العظیم قیامت تک جتنے بھی حریت دے قافلے سفر کرنگے سب دا سپاہ سالار حسین ابن علی ہوئے گا جتنی ابھی آزادی دیا تحریکہ چلن گیا سب گرمی خونے حسین تو لے رہی ہیں کیونکہ حسین پاک نے میرے سونے مصطفیٰ دی زبان نو چوس کے فیض لے آیا ہے سنیے جناب گرامی قدر میں علی پاک دی علم دی گل کر لینے ہیں جبریل پاک فرماؤں دے نے تو سائیں دعویٰ کیتا ہے بندہ جڑا بندہ میرے کل سوال کرے میں ادھر سوال دا جواب دے ہوں گا علی پاک نے فرمایا کہ پھر جبریل ایک مرتبہ نا یہودی مذہب دے 11 عالم اکٹھے ہو کے آپ کو آ گئے بڑے عالم فاضل
راہب صاحب ہبر یہودی مذہب دے عالم نہیں ہبر کیا جاندا ہے جس طرح ساڈے مذہب دے عالم دین کیا جاندا ہے مولوی صاحب کیا جاندا ہے ان ہبر کیا جاندا ہے ہبر 11 احبار آئے انہوں نے کہا جی اسا کچھ سوال کرنا چاہنے ارادہ لے کے آئے نے کہ اسی 11 بندے ہیں تے 11 ایک کوئی سوال کرنا ہے تو جی علی جواب دے کے مطمئن کر گئے فبیا ورنہ پھر نعوذ باللہ سے تکذیب دا موقع مل جائے گا جناب علی پاک سرکار کو لاگے کہنے لگے مولا علی سوال کرنا چاہنے فرمایا تو نہیں اجازت ہے پہلا ہبر سوال کردہ کہندہ علی دسو علم افضل ہے کہ مال افضل ہے آپ نے فرمایا علم افضل ہے مال افضل نہیں انہیں کہا جناب دلیل کی ہے فرمایا مال قارون شداد حمان دی فرعون دی وراثت ہے علم اللہ دے نبیان دی وراثت ہے دوسرا عالم آیا انہیں سوال کیتا انہیں کہا جناب علم افضل ہے کہ مال افضل ہے فرمایا علم افضل ہے انہیں کہا دلیل کی ہے فرمایا مالدار دے دشمن بے حساب ہوندے نے عالم دے دوست بے حساب ہوندے نے تیسرا بندہ آیا انہیں کہا جی علم افضل ہے کہ مال سوال بھی ہوئی ہے جواب بھی ہوئی ہے آپ نے فرمایا علم افضل ہے انہیں کہا جناب دلیل کی ہے آپ نے فرمایا مالدار جویں بوڑھا ہوندہ ہے وہ دی عقل ضعیف ہو جاندی ہے وہ جناب صاحب عزت نہیں رہندا عالم جویں ضعیف ہوندہ ہے وہ دی عزت اضافہ ہوندہ جاندہ ہے چوتھا بندہ آیا انہیں کہا جی علم افضل ہے کہ مال افضل ہے آپ نے فرمایا مال اتے علم دی فضیلت زیادہ ہے انہیں دلیل منگی آپ نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا بہت سارے مالدار اپنے مال دی حساب دی وجہ دے نال پھنسے ہوئے نظر آنگے پر علماء اپنے نال پیار کرنے والے دی شفاعت کر دے نظر آنگے پنجواں بندہ آ گیا انہیں کہا جی علم افضل ہے کہ مال افضل ہے آپ نے فرمایا علم افضل ہے مال نہیں افضل انہیں کہا جی ودا کی وجہ کی فرمایا مالدار مر جائے ان کوئی یاد نہیں کردہ عالم دنیا تو چلا جائے وہ دی قبر دے تامی دیوہ بڑھدا رہندہ ہے چھٹا بندہ آ گیا انہیں کہا جی علم افضل ہے کہ مال افضل ہے آپ نے فرمایا علم افضل ہے انہیں کہا جی کی دلیل کی ہے فرمایا مال خرچ کریے کٹ جاندہ ہے علم خرچ کریاں ود ستواں بندہ آ گیا کہنے لگا جی علم افضل ہے کہ مال افضل ہے آپ نے فرمایا علم دی فضیلت زیادہ ہے انہوں نے کہا جی دلیل کی ہے آپ نے فرمایا جڑا مالدار ہوندہ ہے وہ اپنے مال نو چھپا کے رکھنا سعادت سمجھدا ہے لیکن جڑا عالم ہوندہ وہ علم نو خرچ کرنا سعادت سمجھدا ہے فراغ دل ہوندہ ہے حضرات روایت لمبی ہے 8 9 10 11 علماء 11 نے سوال کیتے نے سوال بھی ایک کے جواب بھی ایک کے لیکن دلائل علی پاک مختلف دے رہے نے ایک بندہ کہنے لگا مولا علی اساں 11 سوال کیتے تو اساں 11 جواب دیتے سوال بھی ایک کے جواب بھی ایک کے لیکن دلائل مختلف دے رہے ہو اینا علم کتھوں لے آئے جناب بھی علی پاک سرکار نے فرمایا اللہ میری زندگی قیامت تک لمبی کر دے قیامت تک تساں سوال کر دے رہو میں جواب دیندہ رہوں گا سوال بھی ایک ہوئے گا جواب ایک ہوئے گا لیکن دلائل علی دے مختلف ہونگے اس واسطے علی نے دین کتابہ پڑھ کے نہیں لیا محمد پاک دا چہرہ تک کے لے آیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت جناب علی پاک سرکار دی شان ایک مرتبہ جو ہوتی آپ دراج کھلو گیا انہوں پتہ سی کہ علی پاک نے نماز کدی چھڑی علی نے ملنگا کدی پڑھی اللہ ماشاءاللہ بوٹیاں کوٹنے والے دربارات دے مجاور پڑھ کے بہنے والے کتے تے ریچن چاہن والے اہل سنت پیر ہو سکتے ہاں جی اے ساڈے تے الزام ہے جی ککر شاہ کو ٹالی شاہ کو ڈبورے شاہ کو ڈگورے شاہ اس طرح شاہ شمار سے نہیں منتے الحمدللہ ساڈے پیر تے پیشوا ساڈے رہبر تے رہنما ویکھنے ہون معین الدین اجمیری ول ویکھ لو داتا علی اجمیری ول ویکھ لو ہاں جی اے اہل سنت دے کھاتے نہ پائے جان اے دربارات دے مجاور بن کے بہنے والے جنہیں ہتھاں وچ بٹیرے تے بندر نظر آوندے نے اور کتے تے ریچھن چاہن والے خبردار
مسلک آل سنت ایسے بدبختہ دا قطر ذمہ دار نہیں ہے. ساڈا پیر تے پیشوا ساڈا رہبر تے رہنما اوہی ہوے گا جدا تن بھی محمد دا غلام ہوئے, جدا من بھی محمد دا غلام ہوئے, جدے چہرے وال ویکھیا خدا یاد آندا ہوئے. ساڈے غریب نواز معین الدین اجمیری سرکار نے 99 لاکھ نو کلمہ پڑھا کے کفر دا زنگ لا کے نبی دی غلامی دا رنگ چاڑھیا ہے. علی اجمیری داتا سرکار نے 25,000 غیر مسلمان کلمہ پڑھایا ہے. حضور فرید پاک نے 20,000 غیر مسلمان کلمہ پڑھایا ہے. ساڈے پیران دا رنگ ویکھنا ہوئے الحمدللہ اے درگاواں اے جناب نبی پاک سرکار دے فیضان دی اڑتا نے جنہ دے سینیاں چ اللہ دے ولیاں توحید راسے کیتی ہے, کدی شرک دے پھر قریب نہیں گئے ہیں. اے بدبخت بے نماز وہ جو ساڈے حضرات منن والے دس منی ہوندے نے, سجدے کری ہوندے نے, وہ دی داڑھی شریف ہی نہیں ہے, انہوں قرآن پڑھنا نہیں ہوندہ, انہوں حدیث پڑھنی نہیں ہوندی. پیر صاحب کٹے دا پیر ہے, شریعت نے ضابطے زاویہ مقرر کیتا ہے. ہر ایک نہیں مننی ہے, وہ چار کپڑے ود پا لیتا بھی پیر ہے, بالکل ننگا ہو کے بیٹھے پھر بھی پیر ہے. نہیں, علی پاک تو بڑا پیر کیڑا جی, امام حسین تو بڑا پیر ہے کوئی علیہ السلام. کوئی چھٹی نماز ہونا دشت کرب بلائے سارا مبارک جسم خون دے نال شرابور ہے, پھر بھی آقا حسین پاک نے سر کٹایا سردی اندر کٹایا ہے. اور آقا حسین پاک نے دسیا ہے کہ مزاجو دی یاد وچے نہ او سوز وچے نہ او ساز وچے رضا خدا دی حسین دسیا خدا دی نماز وچے سلام پھیرن تو بعد ہوندی ہے سب دی پوری حسین سجدے جسر کٹایا حسین اجوی نماز وچے. ٹھیک ہے نا, تسی کم از کم بیعت کر لگیا مرید ہونے لگا ویکھو تو صحیح شریعت مطالعہ دا کوئی مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. جڑا شریعت عامل نہیں ہو وہ شریعت راہبر کیویں ہو سکتا ہے. حضور دی سنت شریف داڑھی شریف کم از کم پیر دے منہ تے داڑھی تے ہوے پتہ ہوے کہ اے جناب نمائندہ ہے رسول اللہ علیہ السلام دا, اور جناب اے سانو بارگاہ رسالت امام علیہ السلام تک لے کے جائے گا. جب بیچارہ خود ہی نہیں پہنچا تو انہوں بھی راج ڈوبنا ہونے. اس واسطے بیعت کر لگے ہیں پیر پنجابی چند پیر پھڑن لگے ہیں. اے تحقیق کر لیا کرو کہ دا عقیدہ ٹھیک ہے, اے دے اعمال ٹھیک نے, اے دے حوال ٹھیک نے. انشاءاللہ اگر صالحین دی سنگت نشینی شامل آ رہی اللہ قبر قیامت دمہ جانج بیڑے پار فرما دے گا. مولا جی سرکار نے کدی نماز چھڑی بلکہ ایک مرتبہ, اور نماز بھی اتنی نیاز مندی والی اتنی لمبی نماز پڑھ دے سن کے ایک مرتبہ آپ دی پنڈلی پر تیر لگ گیا تے او بچ کھپ گیا, ساتھی کڈن لگے تکلیف ہوئے, فرمایا ٹھہر جو میں نماز پڑھ لین دو. آپ نے نماز شروع کی تھی, ساتھی تیر کڈ لیا, جس وقت فراغت ہوئی انہوں نے فرمایا درد نہیں ہویا, فرمایا واللہ میں نے پتہ نہیں تو سکس وقت تیر کڈ لے. یعنی ایڈی نیاز مندی, ایڈی لجاجت, ایڈی محبت ڈوب خوب کے اللہ دی بات کرنے والے مولا علی اپنے فرمایا میں جس کو سجدہ کرتا ہوں نا, جب ایک سجدہ کرتا ہوں اس وقت تک دوسرا سجدہ کرتا ہی نہیں جب کہ سجدے والے کا دیدار نہیں ہو جاتا. مولا علی کی شماڑے بندے دانا نہیں. حضرت جناب گرامی قدر علی پاک سرکار نماز واللہ رہے نے, بندہ رائج کھلو گیا کہنے لگا علی تو شاید دعویٰ کیتا ہے سلونی اما دور العرش, میرے کلوں سوال کرو میں جواب دیاں گا. وہ دے دل چ خیال سی منافق دے دل چ میں علی دی نماز چھڑا دیاں گا یا قضا ہو جائے گی. کہنے لگا اے علی دسو کیڑے جانور نے جڑے بچے دین والے نے, کیڑے جانور نے جڑے انڈے دین والے نے. او دا خیال سی 1 5 7 17 12 علی پاک گنن گے, اور پہلے انڈیاں والے جانور گنن گے پھر بچیاں والے گنن گے. وقت نماز گزر جائے گا. مولا علی مسکرائے, آپ نے 2 لفظ جواب ارشاد فرمایا, فرمایا سوالیہ سن لے جنہ جانوراں دے کان باہر نے او بچے پیدا کر دے نے, جنہ دے کان اندر نے انڈے دین والے نے. آپ ہی گندہ رہے میری تو نماز دا ویلا ہو گیا نا. اے علی پاک دا علم پاک ہے. ایک مرتبہ ایک بندہ کہنے لگا ہے پیارے علی جدو تو اڈے کلوں سوال کیتا جاندے تساں سوچ دے ہی نہیں, خیال غور تفکر تدبر تفہم تساں کچھ بھی نہیں کر دے, فوراں جواب دے دیں دے ہو. ایک تو کیویں پتہ لگ جاندا ہے. آپ نے فرمایا تیرے ہاتھ دیاں انگلیاں کنیاں نے, کہنے لگا جناب 5. فرمایا تو سوچیا ہی نہیں, غور ہی نہیں کی, تو نے کہا جناب کمال ہو گئی. 5
5 ਉਂਗਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਅਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਏ ਅਲੀ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਏ ਤਾਈਓ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆਏ ਅਲੀ ਪਾਕ ਦਾ ਖੁਲਕ ਨਿਰਾਲਾ ਏ ਅਲੀ ਪਾਕ ਦਾ ਖੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਆ ਅਲੀ ਪਾਕ ਦਾ ਖੁਲਕ ਨਿਰਾਲਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਵੰਡਾਵਣ ਵਾਲਾ ਏ ਸ਼ਾਹੇ ਨਜਫ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਿਰਾਲੀ ਏ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ੇਵਾਈ ਲੱਜ ਪਾਲੀ ਏ ਅਲੀ ਪਾਕ ਦਾ ਖੁਲਕ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਮਰਤਬਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਯਹੂਦੀ ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਦਾ ਨਾ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਵਾਲ ਸਨ ਟਾਮੇ ਟਾਮੇ مولانا سرکار دی مبارک داڑھی کرنی اور چہرے پورے سینے مبارک سے پھیلی ہوئی لحیم جسیم قسیم بھاری داڑھی خوبصورت چہرہ حسین الوجہ اتنا خوبصورت چہرہ کہ علی پاک وال ویکھیا سنے نبی پاک دی یاد تازہ ہو جاندی حسین جمیل فتین متین اتنی خوبصورت شکل و شباہت حضور دا ویر ہوئے تو پھر سبحان اللہ ہاں جی تو میں چاہنے ساڑھا ویر سونا ہوئے تو نبی پاک نہیں چاہتے میرا ویر سونا ہوئے لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی دموں کا دمی علی تیرا جسم تیرا خون میرا خون تیرا دم میرا دم میرے پاک نبی علیہ السلام نے جو مواقعات مدینہ قائم کی تھی نا حضور نے فرمایا فلاں فلاں دا بھائی فلاں فلاں دا بھائی فلاں فلاں دا بھائی سارے انصار بھی مک گئے تھے مہاجر بھی ختم ہو گئے مولا علی رہ گئے ادھروں پیارے نبی رہ گئے عرض کیتا حضور مینوں کدا بھائی بنانا ہے حضور نے دست علی پھڑیا باں کھڑی کر کے فرمایا علی انت اخی فی الدنیا اے علی تو میرا دنیا چ بھائی حضور فقط دنیا چ فرمایا علی انت اخی فی الدنیا و فی الاخرہ علی تو میرا دنیا وچ وی ویر ہے تو میرا آخرت وچ ویر ہے زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو علی ورگا زمانے تے کچھ تسی بھی تو پڑھو نا علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینو بندہ آگے یہودی آگے کہنے لگا ہے پیارے علی شان دعویٰ کیتا ہے ہر شہد علم میرے کولے اور اللہ نے قرآن ہر شہد علم رکھے آئے علی پاک نے فرمایا وَلَا رُتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ہاں ہر خوش کو تر شہد ذکر قرآن چ موجود ہے جنابی علی پاک شیر خدا کرم اللہ وجل کریم کو سوال کردا ہے مولا علی اے دسو تواڈی گھنی داڑھی دا ذکر تے میری ٹامی داڑھی دا ذکر بھی قرآن چ ہے فرمایا اللہ فرماندہ ہے کہ جیڑی زمین زرخیز ہوئے نا ہوتے سبزہ چنگا ہوگدا ہے تو جیڑی زمین بنجر ہوئے نا بے آباد ہوئے ہوتے ورلے ورلے دانے ہوگدے نے فرمایا بدبختہ تیرے دل چ کفر ہے تیرا دل کفر نال گندہ ہے تا تیرے داڑھی دے ورلے ورلے واڑ نے میرا من توحید نال آباد ہے اس واسطے میری داڑھی دے واڑ گڑے نے دلیل تے اللہ دے قرآن چ دیتی نا اتنا علم ہے اور عبداللہ بن عباس فرماتے رضی اللہ عبداللہ بن عباس ہو نے توڑا کی نام ہے جی بھائی ارشاد صاحب ماشاءاللہ سیڈ تے بیٹھے ہو تو ہم دیکھیں میں شاید ٹور گئے مولا علی سرکار دا سبحان اللہ علم شریف عبداللہ بن عباس فرمان عبداللہ بن عباس وہ مفسر نے جنہاں نو علم بھی نبی پاک دی دعا نال ملیا ہے اور انہوں رئیس المفسرین کیا جاندہ حضرت صاحب جانتے ہیں ماشاءاللہ تو سانے کو سنیا آئے گا یہ فرماندے نے میں چھوٹا سا ایک دن علی پاک سرکار میں نو اشاعت نماز پڑھی تو میں نے بازو تو پڑھیا فرماندے نے یا بنیا طول الیہ او بچیا نبناڑا فرماندے نے بازو تو پڑھ لیا مولا کائنات اپنی مسنت تشریف لے گئے اپنے حجرت فرماندے نے منو فرماندے نے کہ اما تعریفو
ما تفسیر الالف ابن الحمد الحمد شریف دی الف ہے او دی تفسیر تو جاننا ہے میں عرض کیتا جی نہیں فرماتے نے تکلم فی تفسیرها ساعتا تامہ الحمدللہ دی الف دی تفسیر چ مولا علی سرکار نے 1 گھنٹہ خطاب فرمایا فرماتے نے میں سندا رہا پھر فرماتے نے وہ جاننا ہے الحم شریف جڑی لام ہے او دی تفسیر کی ہے میں کہ جی میں نہیں جاندا پھر فرماتے نے 1 گھنٹہ لام دی تفسیر چ خطاب فرمایا 1 گھنٹہ ہا دی تفسیر چ خطاب فرمایا 1 گھنٹہ پھر میم تے دال دی تفسیر چ خطاب فرماتے نے فجر ہو گئی اذاناں شروع ہو گئیاں فرماتے نے میں عرض کیتا جی اجے تے الحمد دی صرف الحمد دی تفسیر ہوئی ہے فرمایا میرا دل کردا میرے سامنے یہودی بھی بیٹھے ہون میرے سامنے عیسائی بھی بیٹھے ہون تے مسلماناں دا گروہ بھی ہوئے یہودی سوال کرن تو انہوں نے جواب میں اللہ دی توراۃ تے دیواں اگر عیسائی سوال کرن تے جواب انجیل وچ دیواں اگر مسلمان سوال کرے تے میں جواب اللہ دے قرآن وچ دیواں فرمایا کر شریعت دی قید نہ ہوے اے وی دساں اے کھا کے کی اوندے نے تے گھراں وچ رکھ کے کی اوندے نے اے علم مولا علی سرکار دا تہاڈا کی خیال علی پاک سے ماڑے جے بندے دا نام ہونا ہے علی حیدر کرار شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار آپ دی علم دی الگ مطلب موضوع ہے آپ دے سخاوت سخی پتہ کتنے سبحان اللہ پتہ ہے کو غلام آگئے نا کمبر کہنے لگا سرکارو سوالیا روٹی لین بات تو فرما روٹی کتنی حضورو دسترخوان فرما دسترخوان دے چھڑ سرکار کمال ہوگی دسترخوان اچ روٹی ہے دسترخوان کجاوے تو فرما کجاوہ ہی دے چھڑ اسا کہا جناب روٹی دسترخوان ہے دسترخوان کجاوہ تے کجاوہ اونٹ نہ بدہ فرما اونٹ ہی دے چھڑ اسا کہا حضرت کمال نہیں ہوگی اونٹ 70 اونٹاں دی قطار ہے جو فرما پوری قطار ہی دے چھڑا آپ ہی کجاوہ لب لوے گا تے آپ ہی جناب اونٹ ہی لب لائے گا علی پاک او نے جڑے منگتیاں نو شہنشاہ بنا دین دے اس واسط ایک محبت والا کہندا اے علی والا کسی در کا سوالی ہو نہیں سکتا سبحان اللہ ماشاءاللہ تو سا میرے نال مل کے پڑھو انشاءاللہ مولا کائنات دے صدقے اللہ بڑا عطا کرے گا مل کے پڑھیے علی والا کسی در کا سوالی ہو نہیں سکتا علی جس کا بھرے دامن وہ خالی ہو نہیں سکتا اے ملا ہو یا مفتی ہو حاجی ہو یا غازی ہو علی کا جو بھی منکر ہو حلالی ہو نہیں سکتا علی کا جو بھی منکر ہو حلالی ہو گلی گلی میں علی علی کی صدائیں دیتا ہوں گلی گلی میں علی علی کی صدائیں دیتا ہوں میں دشمن کو یوں بھی سزائیں دیتا ہوں اور جب جب مجھے ذکر علی سے سکون ملتا ہے میں اپنی ماں کو دعائیں دیتا ہوں کیونکہ علی کا جو بھی منکر ہو حلالی ہو نہیں سکتا علی والا کسی در کا سوالی ہو نہیں سکتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ عظمت شان علی عظمت شان مولا علی علماء اہل سنت بابا جی بہت چاہے ویسے بابا جی ہے نہیں اسی لیے بابا جی کہہ رہے ہیں اس سب نے کہتے ہیں بہت خوب اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے سنیے تھکتے نہیں کہ ذرا تو تے چہرے مسکرا رہے ہیں ہون ماشاءاللہ رونق نبی ہے نا جب خیال حضور آتا ہے تو قلب و نگاہ میں نور آتا ہے نبی کا نام ادب سے لے کر تو دیکھو دل کو کتنا سرور آتا ہے اور
علی پاک دی حبداری باجوں ایمان مکمل نہیں، ایمان تے بڑی چیز ہے، انسان مکمل نہیں۔ علی پاک دی غلامی دی جے سند نہیں یارو، اجے بخشش دا سامان مکمل نہیں۔ الحمدللہ اسا سونے مصطفیٰ پاک دی ہر نسبت دا احترام کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ چاہے سرکار دی سیابیت والی نسبت ہوئے، چاہے نبی پاک سرکار دی آل والی نسبت ہوئے، چاہے حضور دا خونی رشتہ ہوئے۔ سن نبی پاک سرکار علی پاک نے پیار کنہ کر دینا۔ میں سخاوت دی گل کر رہا تھا، ایک مرتبہ مولا جی سرکار کوفہ دی مسجد دا ماحول ہے، ایک بزرگ آ گیا، حضرات حسنین کریمین دونوں شہزادے مسجد پاک کی تشریف فرمانے۔ بزرگ کہتے جی میں بھوک لگی ہے، سادات دا دروازہ ہے، کچھ لنگر مل جائے۔ شہزادے کار کے کروں کھانا لیا کے انہوں عطا فرمایا۔ بابا جی کھانا کھانا لگے تو انہوں نے دیکھا مسجد ایک کونے چ ایک بزرگ نے انہوں پانی دا برتن پنجابی کٹورا آن دیا نا ڈوڑا، وہ اپنے زانوں تے رکھے آئے تے سکی روٹی چبا کے تو ادھر کھا رہے ہیں۔ بابا جی نے بڑا پیار آیا، کہنے لگے جناب تسی او بزرگان روٹی دے دیو، او میرے تو بھی زیادہ ضعیف نہیں تے او سکی روٹی کھا رہے ہیں۔ حضرات حسنین امام حسن پاک سرکار نے بابا جی تسی کھاؤ، اون دی غذا او جڑی کھا رہے ہیں۔ بزرگ نو بڑا پیار آیا، بڑا ترس ہے، انہیں وہ روٹی چکی تے کول چلا گیا، کہنے لگا سرکار اے تسی کھاؤ نا، او میں نو دے دیو۔ فرمایا نہیں یہ تہاڈی غذا ہے، تسی کھاؤ، اسی جو کھا رہے ہیں ساڈی غذا ہے۔ بابا بار بار اصرار کرتا ہے، امام حسن پاک نے کندھے تے ہاتھ رکھیا، فرمایا بابا جی جان دیو کون نے؟ انہوں نے کہا جی میں تے نہیں پتا۔ فرمایا اے او انہیں جنہیں در خیبر اکھاڑے آئے، اے ویر رسول مولا علی پاک نے جنہیں جناب خیبر دا دروازہ اکھاڑیا، کفار نو پچھاڑیا، جھنڈا گاڑیا، حضرات بندہ جناب ہل کے رہ گیا، کہنے لگا مولا علی تسا سکی روٹی پانی نال کھان والے ہو، تسے خیبر دا دروازہ جنہوں 40 بندے ہلا نہ سکن، تسا چک کے ان جناب ٹال بنا کے انج کر کے ٹال بنا کے استعمال کر دے رہے ہو 4 چفیرے۔ جناب علی پاک سرکار نے فرمایا جڑا میں کعبے دا دروازہ، جڑا میں خیبر دا دروازہ اکھاڑے آئے، فرمایا لیکن قوت جسمانیہ ولیکن بقوت ربانیہ، فرمایا اے میری جسمانی طاقت ہے اور میری ربانی طاقت ہے جتنا میں خانے کعبے دا دروازہ اکھاڑے آئے۔ اس واسطے جناب گرامی قدر اس علی پاک دی شجاعت الگ موضوع ہے، سخاوت الگ موضوع ہے۔ علی پاک سرکار اچھا کئی یا علی کہنا تو بڑے چڑھ دے رہے، یا علی نہیں کہنا، یا علی کہنا بھی سونے نبی پاک دی سنت جی میں دسنا تو سبحان اللہ تے آکھو رہتا جی ایسی پڑھنے تو سواد ہوتا ہے نا، ایویں تسی بول دے سانوں بھی مزہ ہوتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو یا علی کہنا سونے نبی پاک دی سنت کس طرح سنت ہے؟ سرکار خیبر تشریف لے گئے، 39 دن جنگ ہوتے رہی، حضور علی پاک سرکار نے مدینہ پاک چھڑ گئے، تو 40ویں دن اللہ پاک کی طرف وحی آئی کہ سونے محبوب فتح علی پاک دے قدمہ جسا رکھی، تسی علی نو بلاؤ۔ نبی پاک سرکار تشریف فرمائے، حضور نے خیبر والمون کی تا عصر دی نماز پڑھ کے خیبر چوں مدینہ پاک والمون کر کے تیرے میرے نبی پاک نے فرمایا یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ، اے علی اللہ واسطے میری مددوں پہنچے آجے۔ حضرات علی پاک دیا کنہ مبارکہ چواز پہیے، آپ گھر تشریف لے گئے، اپنی سوارن مخاطب کر کے فرمایا اے میری دلدل سونے نبی پاک نے خیبر چو بلایا ہے، دیر فاصلہ ہے 10 کنی دیر پہنچاوے گا، کوڑا بھی تے مولا لیدہ ہے۔ کہنے لگا اے علی پاک میرے دے سوارو، میرے پچھلے قدم مدینہ پاک ہون گئے، اگلے خیبر چھوڑ گئے۔ علی پاک سرکار نے ایک رکابج پیر رکھے آئے، دوسری سے جان دو پہلے اللہ دا قرآن آپ مکمل کر لیں دینے۔ امام حاکم نیشا پوری سمیت کنز العمال دیدر علامہ علی حلبی ہندی متقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سمیت
درج نار باب سیر لکھیا ہے علی پاک ایک رکاب تے پیر رکھ کے دوجی تک جان دو پہلے پہلے اللہ دا پورا قرآن مکمل کر لیں دینے. کسے پوچھیا مولا علی بڑا تیز حافظ بھی ہوئے پھر بھی 5-7 گھنٹے لگ جان دینے پڑھ دیا تسی نہیں جلدی اللہ دا قرآن پڑھ لیں دے ہو. آپ نے فرمایا جدو تسا قرآن پڑھ دے ہو تواڈی فقط زبان اللہ دا قرآن پڑھ دیئے جدو علی تلاوت شروع کر دائے علی دے جسم دا وال اللہ دا قرآن پڑھ دائے. آپ نے فرمایا کنی دیر پہنچاوے گا تیرا چارٹر تیارہ تا تیرا جنگی تیارہ 6 منٹ پورے پاکستان دی حدود دا چکر لگا سکتا ہے. تے جڑا مولا علی دا سواری ہے یہ خیال ہے جناب جی پاکستانی اونتے جدید ترین جڑا وہ تھنڈر 18 ہے نا جناب وہ دعویٰ کو 3 منٹ پوری پاکستانی حدود دا چکر لگا سکتا ہے. اللہ اکبر اتنی تیز سپیڈ ہے یہ دنیا دار دی طاقت ہے. علی پاک دی سواری جڑی ہے نا سبحان اللہ یہ بھی دی سپیڈ دا اندازہ کون لگا سکتا ہے. علی پاک سوار ہوئے حضور کی فرمایا یا علی ادرکنی یہ حضور دی سنت ہوئی نا اے مسواک کیوں کر دے حضور دی سنت ہے داڑھی کیوں رکھ دے سرکار دی سنت ہے امامہ کیوں بندے حضور دی سنت جتی یہ نہیں ہے سنتا حضور دی ادا کر دے ہو نا یا علی بھی نبی پاک دی سنت سمجھ کے کیا لیا کرو. یہ بھی سونے مصطفیٰ دی زبان دے جاری ہو جائے تو خیبر دے اندر پہنچے نے صحابہ فرماؤں دے نے رات کونے دے والی نے خطاب فرمایا صحابہ صبح چنڈا انہوں دیواں گا جدی ہاتھی اللہ نے فتح رکھی ہوئی ہے اور اس بندے نال اللہ بھی پیار کر دے اللہ دا رسول بھی پیار کر دے. صحابہ فرماؤں دے نے ساری رات جاگ دیا گزر گئی ہے اساں دعاواں کر دے رہے التجاواں کر دے اللہ دی بارگاہ نوافل پڑھ دے رہے یا اللہ اے سعادت سانو مل جائے اے چنڈا مینوں سانو مل جائے. ہر صحابی خواہش کردا ہے صبح دا ویلا ہویا نبی پاک سرکار نے فرمایا عین علی ابن ابی طالب وہ میرے چچا دا بیٹا میرا ویر علی کتھے ہے عرض کیتا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. سرکار نے فرمایا اے جھنڈا لے لے تو خیبر دے اندر جانا ہے جنگ تو لڑنی ہے اللہ تنو فتح عطا فرما دے گا. علی پاک نے تلوار ہاتھ دے اندر اور تلوار ذوالفقار حیدری ہے جو دشمن دے چل دیئے علی پاک لہران دے 70 گز تک طویل ہو جاؤں دیئے جناب تلوار ہاتھ دے اندر حضور دی دستار سر دے وے سونے مصطفیٰ دیا دعا لے کے جس لے چلے نے سامنے آن والا مرحب مد مقابل مرحبے وہ جناب گھوڑے تے سوار آن والا وہ دی جسامت قدامت جلالت حدود ربا وہ جناب 20-25 سیر لوئے دی گرجے یہ اٹھا کے مد مقابل نمار دائے سامنے آیا کہنے لگا مسمو کا تیرا نام کیے. علی پاک نے فرمایا سمتنی امی حیدرہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھیا ہے. تیرا نام کیے حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری. اچھا میں سمجھ نہیں ہے کہ صدیاں بعد آج بھی جڑا فوج چنگا کارنامہ کرے انہوں نشان حیدر دیتا جاندہ ہے. میری ماں نے میرا نام حیدر رکھے ہے. آپ دا قد مبارک چھوٹا ہے مقام بہت بلند ہے. کہنے لگا اچھا تیرا نام حیدر تمہیں جاننا میں نو فرمایا میں اپنے نبی تو سوا قسم جانتا ہی نہیں ہے. انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. انہوں نے کہا میری ماں نے میرا نام مرحب رکھے. فرمایا ہوئے گا. انہوں نے کہا پھر میری تو خاصیت تو واقف نہیں. فرمایا میں نہیں واقف. انہوں نے کہا میرا نام لے کے ماما بچے ڈراؤں دیاں نے ماما آخ دینا ہوئے کہ مرحب آ گیا بچے خوف کھا جاندے نے ڈرا جاندے. فرمایا بدبختہ تیرے میرے نام اندر فرق یہ وے تیرا نام لیا بلاواں آ جاندیاں نے علی دا نام لیا بلاواں ٹل جاندیاں نے. علی علی کو تیرے دکھ مک جان گے علی علی کو تیرے دکھ مک جان گے. غمہ دے طوفان ویکھی نیڑے نہیں آن گے
علی علی کو تیرے دکھ مک جان گے علی علی کو تیرے سنی تے تو ہوئی حدیث مصطفیٰ دی علی ول ویکھنا عبادت خدا دی عبادت خدا دی دشمناں دے تیرے تو نشانے اک جان گے دشمناں دے تیرے تو نشانے اک جان گے علی علی کو تیرے دکھ مک جان گے انہیں کیا مقابلہ کر آپ نے فرمایا تو جڑا وار کرنا کر لے جو علی نے وار کرنا پھر تے گل ہی مک جانی ہے میں تفسیر البیان پڑھیا جی جس کافر نو پتہ ہوندا سی نا کہ میرے مقابلے چ علی پاک نے ہونا ہے یا میں علی دے مقابلے جانا ہے وہ اپنے اولاد نو وصیت کر ہوندا سی کہ پچھو انہاں نہ مال ونڈ لیا سمجھ آئی کہ نہیں انہوں یقین ہو جاتا سی کہ میں علی دے مقابلے چل میں واپس نہیں ہونا وہ اولاد نو وصیت کر ہوندا سی کہ اے مال اینا تسی پچھو ونڈ لیا جے زندگی موت دا مسئلہ ہے خاندان دی عزت دا مسئلہ ہے مومن اپنی خاندانی عزت تے دنیا دے مال تے دولت اقتدار واسطے نہیں لڑدا مومن رضائے یار واسطے لڑدا ہے اچھا انہیں جس لوگ لوہے دی گرج اٹھائی نا علی پاک وال ماری دا آپ نے فرمایا ہوں میں ٹالنا روکا تے کمال ترین نا آپ نے جتی دی نوک تے لے آؤ جتی دی نوک دی سے ٹیک لگی نا تو کئی روایات چاہتا ہے کئی میل تک پرواز کر تعجب ہو گیا ان کو اتنی طاقت ان کا اچھا ان کا جی جتی دی نوک چ اتنا کمال ہو تلوار چ کتنا کمال آئے ان کا میں سنیا کہ تہاڈی تلوار دا کمال ہے تسی لہران دی ہوئی 70 گز تک طویل ہو جاندی ہے آپ نے خیبر دے ریتے دا تلوار پہ وسط کر دیتا فرمایا تُو نے اپنی طاقت جسمانی طاقت بڑا مان ہے پنجے چ پنجا پا لے اس لئے پنجے چ پنجا پایا ہے ہاتھ چ پاک انہیں پورا زور لگایا ہے علی پاک سرکار نے ولایت ہے جس لئے زور لگایا ہے 360 جسم دے جوڑ ہوندے نے سارے کھل جاندے خون جاری ہو جاندہ ہے نیچے گر پیندا ہے وہ پہلے جناب جس لئے مد مقابل آیا شاعر کہندہ تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا پھیر ہے تو علی سے لڑ سکے یہ تیری عقل کا پھیر ہے تو شیطان کی لومڑی یہ خدا کا شیر ہے مرحب کافر جدو زمین دے گری آئے ادو پتہ کی آندہ ہے کہندہ ایسی شکست فاش مجھ کو پہلی بار ہے ایسی شکست فاش مجھ کو پہلی بار ہے دل یہ کہتا ہے کہ تو ہی حیدر کرار ہے دل یہ کہتا ہے کہ تو ہی حیدر کرار ہے اس لئے پنجے جو پنجا پایا زور نہ دبایا ہتھا ڈگ پیا ٹھے پیا پنجا پیچ کہہ لو علی پاک سرکار نے جناب سینے دے گھٹنا رکھے آئے تلوار چکی ہے تلوار ایک منٹ رکو جناب عمر ابن عبد ود خندق دی جنگ مولا علی سرکار دے مقابلے چاہیا 300 بندے نے کلا مقابلہ کردا ہے جی تے خندق سمجھ دے نا ڈونگا کھاڑ کھودیا گیا تاکہ دشمن وچوں نہیں گزر کے آئے گا تے اوپر کھڑے ہو کر پتھراؤ کرنا تیر مارنے آسان ہونا وہ تے کوڑا ہوتا جڑے حضرات مدینہ شریف گئے ہو انہاں ویکھیا اوتھے سبا مساجد بنی 7 مسجداں جتھے او خندق کھودی گئی سی نبی پاک علیہ السلام کو اس نے قیام فرمایا جنگ فتح ہوئی علی پاک سرکار دے مقابلے جس نے کوڑا خندق وچ پایا وہی اگے ودیا انہوں نے کہا میرے مقابلے چ کنے ہونا جس نے کوڑا نے وچ پایا نا خندق دے اور دا کوڑا اتنا ہیوی سی کہ جڑی خندق سے آسانی نہ پھلانگ کے اوپر چڑھ سکتا سی ادھر اوپر چڑھنے لگا اگے مولا علی کھڑے فرمایا کم یادو واللہ رک اللہ دے دشمنہ سمتنی امی حیدرہ تو جاندہ نہیں میری ماں نے میرا نام حیدر رکھیا ہے انا اسد اللہ الغالب
انا علی بن ابی طالب، فرمایا اسد اللہ الغالب علی بن ابی طالب میرا نام ہے۔ اچھا ہوں تھلے کھڑا ہے گفتگو سن رہا ہے، انہوں نے کہا تو وار کر، فرمایا تو کر لے، جدو علی نے کرنا انہوں نے کہا میں اپنا حق تینوں دینا تو وار کر۔ مولا کائنات نے ذوالفقار حیدری اٹھائی، وہ دے سر چ ماری، لوہے دی خود زرہ پہنی، تلوار نے ذوالفقار حیدری نے انہوں کٹیا، سر کٹیا، جسم دے دو ٹکڑے ہوئے، نیچے گھوڑا آ گیا، وہ دے دو ٹکڑے ہوئے، تلوار بدستور زمین جاری، فرمایا قوم یا ذوالفقار حیدری، اے علی دی تلوار رک جا۔ ساتھیوں کہ جناب اتنے جوش نے تلوار ماری، دشمن دی ذرہ کٹی، سر کٹیا، جسم کٹیا، گھوڑے نو کٹیا، پھر تلوار جاری ہے۔ فرمایا رب اکبر دی قسم علی نے اتنی جلالت نہ تلوار ماری ہے، اگر ذوالفقار حیدری نو نہ روکیا جاندہ 7 زمینہ نو کراس کر کے پھر بھی نیچے گزر جاندی۔ کسی نے کیا سی شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ کربلا دے میدان وچ اے تلوار امام حسین پاک سرکار دے کول موجود، ایویں نہیں کہندے راوی کے 19 منٹ نہ سوری 50 منٹ 1950 بندے امام حسین نے قتل کیتے، فنار کیتے 50 منٹ 1950 بندہ، اور جدھر تلوار اٹھ دی ہے نا چل دیئے پھر دیئے لاشاں موت تبدیل ہوندیاں نظر آندیاں۔ مولانا سرکار نے وہ تلوار اٹھائی، وہ دے سینے سے مارنے واسطے، اس بدبخت نے نعوذ باللہ من ذالک علی پاک سرکار دے چہرے والا تھکیا، آپ نے چھڑ دیتا، پیچھے ہٹ گئے۔ بہت سارے احباب جنہیں صحابہ کرام بھی سن، کچھ کافر بھی منظر دیکھ رہے ہیں، ان کا کمال ہے اتنا بڑا دشمن دشمن گرایا، پچھاڑیا، چھاتی چڑھ گئے تو تسی چھڑ دیتا ہے۔ فرمایا ہون تک میں لڑائی کرتا رہا فقط اللہ دی رضا واسطے تھے، غصہ سی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ تھا۔ ہوں انہیں میرے وال تکے اور میرے وچ ذاتی غصہ شامل ہو گیا تھے، ذاتی دشمناں دے پیراں تھلے چادراں وچھاڑیاں ساڈے گھر دی پرانی ریت ہے۔ علی پاک سرکار دا خلق مبارک ہے، خیبر فتح ہویا، آپ نے وہ دروازہ خیبر دا اکھاڑے ہے، اتنا بڑا دروازہ ہے کہ انہوں 40 بندے ہلا نہیں سکتے، وزن نہیں ہے۔ علی پاک سرکار نے چک کے ٹال بنا، ادھر تیرا نے ادھر کر لیا، ادھر کر لیا، ادھر کر لیا، این ٹال بنا کے استعمال کیتا ہے، اور پھر جدو آپ نے رکھے پھر 40 بندے انہوں ہلا نہیں سکے، بعد روایت 80 بندے انہوں ہلا نہیں سکے۔ مولا کائنات دی طاقت مبارک ہے۔ اور خلق ہے نا ایک مرتبہ خادم آپ نے آواز ماری، فرمایا طول الیہ، وہ نہیں آیا، پھر بلایا پھر نہیں آیا، پھر بلایا نہیں آیا، آپ خود چل گا۔ فرمایا تینوں ڈر نہیں لگتا کہ میں کون بلا رہے ہیں؟ ان کے سرکار میں تھوڑی جلالت تے حیبت تو واقف ہاں، پر میں بھی سنیا کہ علی پاک دا خلق بڑا نرالا ہے، جڑا انہاں ذاتی طور تے جڑا انہاں دی گل نہ مننی انہوں معاف کر دیندے نے۔ تو میں تھوڑا اخلاق ویکھنا چاہتا سا، میں تھوڑی گل نہ مننا تسی میرے نال کی معاملہ کر دیو، فرمایا جا میں تینوں معاف کیتا۔ یعنی ذاتی دشمناں دے پیراں تھلے چادراں بچھانے معاملہ کرنا۔ ایک مرتبہ ایک بندہ کیس آپ دی بارگاہ چ آیا، اس بندے نے چوری کیتی سی، وہ دی چوری ثابت ہو گئی، آپ نے قانون الہی دے مطابق دا ہاتھ کٹ دیتا۔ ہن ہاتھ کٹیا ہے تے وہ لے کے جا رہے ہیں، خون وگدا جا رہا ہے، تکلیف بھی ہو رہی ہے، تے نالے جڑا بندہ پوچھتا ہے کیوں ہے؟ کہتا جی مولا علی میرا ہاتھ کٹیا۔ مولا علی نے کنے؟ مولا علی نے ہاتھ کٹے آئے، لوگ کہندے نالے علی پاک تیرا ہاتھ کٹے آئے، نالے علی نو اجے بھی مولا مننے۔ کہنے لگا علی پاک اگر میرے دے ہاتھ نافذ کیتی ہے، میرے دے انہاں کوئی ظلم نہیں کیتا، پر علی دے مولا ہون وچ کوئی شک نہیں ہے۔ ایک بندہ ملیا، انہیں آپ نو اس بندے نو بعد پڑھ کے علی پاک کو لے آندا، کہنے لگا جناب تساں ایدا ہاتھ کٹ دیتا ہے، اتاں بھی جناب نو مولا منی ہوندا ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں بھی بے لیا؟ انہیں کہا جناب تواڈے مولا ہون وچ شک نہیں، کیونکہ میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی جم مولا، جدا میں مولا او دا علی مولا۔ تواڈے مولا ہون وچ شک نہیں، آپ نو پیار جو آیا ہے جناب، او دا ہاتھ لے آئے، کٹے ہاتھ نال جوڑ کے اوپر کپڑا لپیٹے آئے، کپڑا لپیٹ کے دعا منگ دے نہیں، یا اللہ تیری من کے میں کٹ دیتا ہے، میری من کے تو جوڑ دے۔
راوی کہندا اے علی پاک سرکار نے کپڑا او دے جناب ہاتھوں اتارے آئے اللہ نے کٹے ہاتھ نو جوڑ دیتا ہے او نالے جناب جا رہے آئے نالے کہندا علی پاک دا خلق نیرا لائے علی پاک دا خلق نہیں سمجھے دے نکالو او بے علی دی ولی بنا دیندی علی علی کر جے تو ولی بننا سانی علی دا کوئی نہیں ہو سکتا کون آخدہ دوجا علی بننا پنجتن پاک نال تو پیار پالے جے تو جگ یتے جلی بننا پوچھ لے جا کے شرف الدین کولو کنا مشکل ہے بوئے علی بننا علی پاک دا خلق نیرا لائے علی پاک دا خلق نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ اہل سنت جسموں کا جسمی لحموں کا لحمی دموں کا علی پاک سرکار دی شان ہے نبی پاک اتنا پیار فرما دے ایک دن سرکار کریم علیہ السلام آپ دے سامنے کسی پرندے دا گوشت رکھیا گیا کھان واسطے پتہ اچھا کھانا پکا تو کچھ چنگا یار بھی یاد آ جاندہ عرض کیتا یا اللہ میرے کو او بندہ پیج دے کھانے شامل ہو جتنا تو بھی پیار کردہ ہوں تیرا رسول بھی پیار کردہ ہو راوی فرماندے حضور دعا جو منگی ہے تو مولا علی اوپروں تشریف لے آئے سبحان اللہ اے چاہتا دے کسے محبتہ دے معاملات ختم ہونے رہنے گلہ نہیں اللہ پاک سونے نبی پاک سرکار دی آل اولاد اصحاب نال محبت احترام دی اللہ توفیق عطا فرمائے جنہ ساتھی محفل پاک میں سجایا بنائے اللہ پاک رنو خیر و برکت نصیب فرمائے رزق مال جان عزت آبرو چلہ برکتہ عطا فرمائے آمین ثم آمین وما علیہ الا البلاغ المبین